السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے عمل کی ترغیب دی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس عمل کو اس انداز سے کرو، اس شان و شوکت کے ساتھ کرو کہ حق تقاتہ، کہ جو اس عمل کے کرنے کا حق ہے، اور اس عمل کا نام تقوی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے ساتھ تم اس قدر وابستہ ہو جاؤ کہ پوری زندگی اسی پہ تم کاربند نظر آؤ، حتیٰ کہ جب تمہیں موت آئے تو اسی رنگ میں تم رنگے ہوئے نظر آؤ۔ اب تقوی ہے کیا؟ اس کی بہت سارے ہمارے علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے، اسلاف نے اپنے اپنے مبارک الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ان سب کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ العمل بما امر اللہ، الامتثال لما امر اللہ، والاجتناب عما نہا عنہ، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کرو وہ بندہ کر کے دکھائے، اور جس سے خالق مالک اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے اس سے انسان باز آ کر دکھائے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی غلامی کرنے کا نام، کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں
اللہ کی غلامی کا حق ادا کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ہمیں بہت سارے انعامات اور بہت سارے اعزازات سنائے کہ اگر تم تقوی کو اپناؤ گے، میرے سچے غلام بن کر دکھاؤ گے، تو میں تمہارا خالق مالک تمہیں یہ انعام عطا کروں گا، یہ نعمت عطا کروں گا، میں خوش ہو کر تم سے راضی ہو کر تمہیں یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرماؤں گا۔ اور مقصود یہ ہے کہ یہ بندے تقوی کو اختیار کر لیں، یہ بندے اپنے بھلے کا عمل اپنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس ضمن میں کبھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی کو اپنا لیتا ہے میں اس کو مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہوں۔ اب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، آپ بڑے سے بڑے کسی خوشحال انسان کو بھی جا کر پوچھ لیں، اگر آپ اس کو جانچنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت ساری اس کی پریشانیاں، بہت سارے افکار سمجھ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تقوی کو اپنا لیتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یجعل لہ مخرجا، میں اللہ اس کو ہر پریشانی اور مشکل سے نجات عطا فرماتا ہوں، اور ایسی نجات عطا کرتا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ میں اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جو مشکل ہے، پریشانی ہے، میں اس کو خوشی میں، آسانی میں، بدحالی کو خوشحالی میں، مرض کو تندرستی میں، ناکامی کو کامرانی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ تقوی اپنانا تمہارا کام ہے، تمہاری مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینا عرش والے کا کام۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَل لَّهُ، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اللہ رزق وہاں سے عطا کرتا ہوں تقوی والے کو جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے رزق کما سکتا ہوں۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا تو اللہ نے اس کو سونا بنا دیا، فرمایا میں وہاں سے تمہیں رزق عطا کروں گا کہ جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ انعام بیان فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم تقوی والے بن جاؤ میں اللہ تمہیں بطور انعام فرقان عطا کر دوں گا۔ فرقان کہتے ہیں اس صلاحیت کو جو نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرنے والی، جو اپنے اور پرائے کی تمیز کرنے والی، دوست اور دشمن کی معرفت حاصل کرنے والی صلاحیت۔ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے۔ فرمایا اگر تم تقوی والے بن جو میں اللہ تمہیں فرقان عطا کر دوں، فرق کرنے والی صلاحیت، خداداد صلاحیت، بصیرت، فراست۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کے اندر اللہ یہ فراست پیدا کر دیتے ہیں، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ تقوی والوں کا میں اللہ خود دوست بن جاتا ہوں۔ جو تقوی والے بن جاتے ہیں میرے سچے غلام بن جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا الامتثال لما امر اللہ والاجتناب عما نہا عنہ، کہ جو رب نے فرما دیا اس کو کر کے دکھاؤ، جس سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے غلامی کہتے ہیں۔ جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے اللہ ان کو اٹھا کر اپنے دوست بنا لیتا ہے۔ یا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی والے بن جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، میں اللہ ان کو اٹھا کر اپنے دوست بنا لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دوست بنا لیتا ہوں. انعامات بیان کیے، لا خوف علیہم، ان کے دلوں سے اللہ کے سوا ہر ایک قسم کا خوف نکال دیتا ہوں. ولا هم يحزنون، حزن و ملال سے نجات عطا کر دیتا ہوں، خوشیاں عطا کر دیتا ہوں. لهم البشرى فی الحیات الدنیا، ایمانی فراست اور بصیرت کا حال یہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب یہ رات کو سوتے ہیں مفسرین کرام نے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کا ایک مفہوم یہ بھی پیش کیا ہے کہ اللہ ان کو خواب میں رہنمائی عطا کر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا موقف ہونا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ کے سچے غلام جو ہوتے ہیں اللہ ان کو اٹھا کر اپنے دوست بنا لیتا ہے. اور پانچویں بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. میرا خیال آپ تھک تو نہیں گئے؟ کیوں جناب کویت والوں؟ میں نے دوڑ لگائی، میں لاہور سے نکلا دبئی، آج صبح کی بات کر رہا ہوں، دبئی سے دمام سے بائی روڈ سیدھا آپ کے پاس پہنچا. اللہ تعالیٰ میری یہ دوڑ قبول فرمائے اور آپ کا انتظار بھی اللہ قبول فرمائے. اگر تھک گئے تو 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، اگر ہمت ہے تو کوئی 20-25 منٹ بیان کر لیتے ہیں. ہے ہمت؟ اب پھر ذرا میرے قریب آ جائیں، آپ بہت دور بیٹھیں، ذرا قریب آ جائیں، وہ جو ساتھی بہت دور ہیں آ جائیں، قریب آ جائیں. کام کاج کر کے تو برکیف اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو، اس محبت کو، اس اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو، اپنے غلاموں کو اپنا دوست صرف نہیں بناتا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ اور محبت سے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ خود ان کا دوست بن جاتا ہوں، میں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہوں. اور دوست بن کے کیا کرتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اندھیروں سے نکال کر لا کر نور میں کھڑا کر دیتا ہوں.
اللہ اکبر. وہ ٹامک ٹوئیوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنا تمہارا کام. اللہ اپنے انعامات بیان کر رہا ہے. فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتی، تقوی کی برکت سے میں اپنی رحمتیں ڈبل ڈبل کر کے تمہارے اوپر اس کے دروازے کھول دوں گا، اور میں تمہیں نور عطا کروں گا. نور تمشون بہی، تم زندگی کا سفر اس نور میں طے کرو گے، اندھیروں میں زندگی کا سفر طے نہیں کرو گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یہ کتاب اللہ عطا کی، روحًا من امرنا. اللہ اکبر. اور فرمایا وجعلنا نورا، اس کو ہم نے نور بنا کے تمہیں عطا کیا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جو میرا بندہ بن جاتا ہے، میرا غلام بن جاتا ہے، نہدی بہ، ہم اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم کتاب اللہ. یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے. میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. ہوا حبل اللہ، اور یہ اللہ کی رسی کا نام ہے. ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی کا نام ہے. طرفوا بایدیکم و طرف بید اللہ، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اللہ رب العزت خود ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا سہارا بن جاتا ہے، ان کا ہادی بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تھے وہ انعامات جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو سچے غلام بن جاتے ہیں عطا کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی اور اپنے تقوی کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیا، کہ تقوی جس کو کہا کہ یہ اللہ کی غلامی کا نام ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے. اللہ نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر، یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. اس کے پہلے صفحے پر یہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ جو میری کتاب ہے نا قرآن مجید، لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، ھدی للمتقین، لیکن یہ ہاتھ اس کا پکڑتی ہے کتاب اللہ کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مل کے بول لیں، آپ جواب دیں گے تو مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی، جس میں تقوی، اللہ کی غلامی کا جذبہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے غلام اور تقوی والے وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ جن کے اندر سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا یقین کامل ہے کہ جہاں ہمیں دنیا کا کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی فرد نہیں دیکھ سکتا، وہاں بھی میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ حضرات، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پہلا صفحہ قرآن مجید فرقان حمید کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی آنکھیں، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی غلامی ایسے کیا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ پیدا کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، کیوں ڈرتے ہیں؟ ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے، یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، آپ مجھے یہ بتلائیں، وہ کبھی چوری کر سکتا ہے، کبھی ڈاکو بن سکتا ہے، کبھی ملاوٹ کر سکتا ہے، وہ کبھی بدکاری کر سکتا ہے؟ جب اس کا یقین ہو، اس کا ایمان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی اس طرح کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں اپنے پاک باز نبیوں کی بات کرتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ
وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کی باتیں قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمائیں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تمہیں وہاں سے سبق اور نصیحت مل جائے کہ ہم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ نے ایک پاک باز پیغمبر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات قرآن میں بیان کی، اور پوری سورت اس کو انہی کے نام سے موسوم کر کے نازل فرمایا، اور سورت میں ان کی زندگی کے متعدد گوشوں کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور ایک اہم ترین گوشہ یہ تھا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کی ایک عظیم عورت، بڑی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر برائی کی دعوت دیتی، اور ایمان بالغیب کا نمونہ یوسف علیہ السلام نے کیسا پیش کیا؟ فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اپنے رب کی بغاوت کروں؟ یہ تیرا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یوسف کا ایمان یہ ہے کہ میرا رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، ایمان بالغیب۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک صحابی تھے غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں آیا کرتے تھے، رات کے اندھیروں میں جو ان کی ذاتی اور نجی جہلیں تھیں ان کو توڑ کر وہاں پر جن صحابہ کرام کو نجائز طور پر انہیں قید کر رکھا ہوا تھا ان کو چھڑا کے لے جاتے تھے۔ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کے عائد کردہ ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں کھڑے تھے چھپ کر، آپ کا سایہ چاند کی چاندنی میں زمین پہ پڑ رہا تھا۔ دور جاہلیت کی ایک واقف عورت نے، وہ اتنی ذہین تھی، آپ کے سائے سے آپ کو پہچانا اور کہتی مرحباً، خوش آمدید۔ آپ فرماتے ہیں بی بی وہ وقت گزر چکا، اب میں پاک باز پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب یہ تیری توقع پوری نہیں ہو سکتی۔ اس نے دھمکی دی، کہا میں بھی شور مچا دوں گی، مکہ معظمہ کے لوگ تو پہلے ہی تیرے در پہ ہیں، وہ ابھی تم پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں میں جان قربان کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی حد کو نہیں توڑ سکتا، اور بڑی مشکل سے بھاگ کر وہاں سے اس نے جان چھڑائی، بڑی مشکل سے جان بچائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ ایمان بالغیب یہ اللہ کے متقی بندوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کرے آج ہر مسلمان اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے، ایمان بالغیب۔ اللہ اکبر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور دوسری نشانی، جن کا ہاتھ قرآن پکڑتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ غیبانہ رزق عطا کرتا ہے، اللہ جن کی مشکلات کو آسانیوں اور خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے، وہ سارے انعامات جو آپ نے سنے یہ اللہ انہیں عطا کرتا ہے جن کے اندر دوسری خوبی یہ ہوتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مل کے بول لیں ماشاءاللہ۔ آپ تو یہاں یہ عرب ملکوں کی برکت میں دیکھتا ہوں، معاشرے کا بڑا فرق پڑتا ہے، ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلے قیامت تک قائم دائم رکھے، اللہ معاشرے کو برقرار رکھے، اللہ میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ کتنے میں نے پاکستان کے لوگ دیکھے، دیار غیر سے آنے والے یہاں پہ جو لوگ دیکھے، میں نے آپ سب حضرات کو دیکھا ہے، آپ اردو دان مختلف ملکوں سے یہاں تشریف لا کر رزق حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں،
لیکن سچی بات بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ اپنے وطن میں رہ کر نمازی نہیں تھے، دین کے قریب نہ تھے، عرب ملکوں کے اس ماحول نے، کویت کے اس ماحول نے ان کو اٹھا کر الحمدللہ پختہ نمازی بنا دیا، مسجدوں میں آنے والا بنا دیا، اللہ کا دین سننے والا بنا دیا، قرآن پڑھنے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، یہ سلسلے قائم اور دائم رہیں، آپ کی یہ کلاس، آپ کے یہ استاذ، یہ شاگرد سارے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو وگرنہ تمہارا نام اٹھا کر اللہ مشرکین میں درج فرما دے گا۔ نماز کی اتنی پابندی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ اسلام کی بنیادیں، بنیادوں میں نماز ہے، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کا نام نماز ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میرے پیغمبر اسماعیل جو مجھے بڑے پیارے تھے علیہ السلام، ان کی باتیں قرآن میں پڑھ کے دیکھو، وہ مجھے بہت پسند تھے اور میری ان سے جو محبت تھی اللہ نے اس کی وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا، آپ بھی اپنے دیش جب واپس جائیں، گھر چھٹی واپس جائیں، سر خود نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جایا کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کیا کریں۔ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ سستی کریں، کوتاہی کریں، تو پھر چاکلیٹ کے ساتھ نہیں، ٹافی گولی کھلا کر نہیں، ان کو سختی سے نماز کے اوپر لے کر آؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، صرف اپنی جانوں کو ہی نہیں، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ایمان والوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر تم خود کرو، فرشتے نہیں کریں گے، تمہیں پابند بنایا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر چاہتے ہو تیرے گھر میں اللہ آسانیاں پیدا کریں تقوی کی برکت سے، تو میرے بھائی تقوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں نماز کا ماحول قائم ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ رزق والدین پہ خرچ کرو، وہ رزق اپنی بیوی پہ خرچ کرو،
وہ رزق اپنی اولاد پہ خرچ کرو، وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، وہ اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرو، وہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں رہنے والے جو کمزور لوگ ہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو محروم لوگ ہیں، سائل ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ بہنیں، ان کی فکر کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ اللہ کی غلامی۔ میں قرآن کی تعلیم پہ قربان جاؤں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صرف وہی خرچ نہیں کرے گا کہ جس کو میں نے کروڑ روپیہ دیا ہے، ارب روپیہ دیا ہے، نہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کا رزق بہت تھوڑا سا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں الطاف صاحب؟ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ جس کا رزق کم ہے اس کو تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرنا چاہیے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو تو آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ تو آدھی کھجور والا سخی یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک دانہ دیتا ہے اسے شرمانا نہیں چاہیے کہ لو جی ایک کھجور کا دانہ ایک چھوارا، اس کا میں نے کیا دینا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی یقبلها بیمینہ، اللہ اپنا دایاں ہاتھ کما یلیق بجلالہ وشانہ، اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہوتا ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کھجور کے ایک دانے کو حقیر اور معمولی سخاوت سمجھ کر رد نہیں کرتا، بلکہ اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے بڑھا کر خود قبول فرماتا ہے، خود وصول کرتا ہے، پھر اس کو بھول نہیں جاتا کہ لو کھجور کا ایک دانہ نہیں، ثم یربیہا، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، نیکیاں برائیاں پرڑوں میں ڈالی جائیں گی، تو فرمایا کھجور کا یہ ایک دانہ جب لایا جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مزدور ہیں تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ یاد رکھیں اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سن لیں، ان کی مثال بیج کے ایک دانے کی ہے۔ گندم کا ایک دانہ کسان اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ اس کو 700 دانہ بنا کر واپس لوٹاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما، وہ کسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سخاوت کرنے والا مسلمان اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے ایک کھجور کا دانہ دے گا، اللہ 700 کھجوریں واپس لوٹائے گا۔ ایک دینار دو گے تو کتنے ملیں گے؟ کیوں جناب؟ میں نہیں کہہ رہا، پنجابی سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں نا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے ذرا زور سے بول لیں، میرا اور آپ کا اللہ فرما رہا ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے مثال دے کر کہ جب ایک کسان، ایک ذمہ دار، وہ چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ملحد بے دین اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والا، ایمان نہ رکھنے والا بھی ہو، تو فرمایا میں اس کے ایک دانے کو 700 دانہ بنا کے واپس اس کے دامن میں ڈالتا ہوں، تو تم تو میرے بندے، میرے غلام، میرے پرہیزگار بندے بن کر میرے اوپر یقین کر کے کھجور کا ایک دانہ دو گے، ایک دینار دو گے تو میں کتنے واپس لوٹاؤں گا؟ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور ایک روایت میں نے یہ الفاظ بھی پڑھے، مَنْ سَرَّ، پہلی حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس کو یہ محبوب ہے، اور دوسرے الفاظ کا ترجمہ جس کو یہ اچھا لگے، جس کو یہ خوش کرے، کیا ایمد فی عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ چاہتے ہیں آپ عمر لمبی ہو جائے؟ کیوں جناب؟
وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں، کیلشیم کھاتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، کس لیے؟ کہ صحت اچھی رہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ یہ چاہتے ہیں صحت اچھی رہے، عمر لمبی ہو جائے، وَيُنْسَلَوْ فِي أَثَرِهِ، عمر لمبی ہو جائے، أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، رزق میں اللہ فراوانی پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان پہ خرچ کیا کرو، کوے سے جب جایا کرو ان کے لیے تحفے لے کے جایا کرو، اور ان کی عزت نفس کبھی مجروح نہ کرنا۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کسی غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اعلان کرتے پھریں کہ میں نے اپنے فلاں کزن کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا، فلاں اپنی بیوہ کزن بہن کو میں نے صدقہ دیا، یہ نہیں، ان کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرنا۔ اللہ اکبر! تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں جو ایسا کرے گا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے گا، اللہ اس کی روزی میں برکتیں نازل فرما دے گا، تندرست کر دے گا، اللہ بیماریاں ختم کر دے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایمان پیدا کریں، کوئی بڑی سے بڑی بیماری اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی محفوظ رکھے، جس کا کوئی علاج دنیا میں نہ ہو، آپ صلہ رحمی اس موقع پہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو فوراً شفا عطا کر دے۔ اپنے اندر یقین پیدا کر، اسی کا نام ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ ایسی آسانیاں نہیں عطا کر دیتا، اللہ کے غلام بن کے دکھاؤ۔ تقوی کا معنی ہی اللہ کی غلامی، اور اللہ کی غلامی جو اللہ نے فرمایا یہ کر کے دکھاؤ، یہ اللہ نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے موقع پر 3 آیات ضرور تلاوت فرماتے تھے، ایک یہی آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی خطبے کے ساتھ، اور دوسری آیہ سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا اسی ایک آیت میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، 2 بار فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور صاحب فرمایا والارحام، اللہ کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، والارحام، رشتہ داریاں کبھی نہ توڑنا، رشتہ داریاں کبھی نہ توڑنا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی اتنے سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو بلایا ہی نہیں، یہ فخر کی بات ہے، اس سے تمہاری عمر کم ہو رہی ہے، میں نے اپنے فلاں کزن کو منہ نہیں لگایا اتنے سال ہو گئے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اس سے تو آپ کی جو خوشیاں اللہ تعالیٰ چھین رہے۔ اگر چاہتے ہیں اللہ خوشیاں عطا کر دے، اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اپنے دل کو بڑا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے بیان کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا ایمان یہ کہ آقا علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھائے تو آپ کی بات سچی ہوتی، مگر اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں میں 3 باتیں قسم اٹھا کے بیان کرتا ہوں۔ ان میں آپ نے ایک فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، جس مال سے اللہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا، وہ مال کبھی، یہ کس نے فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا؟ ہمیں پھر بھی یقین نہ آئے تو ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسے ایمان کہتے۔ فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو اپنے کسی عزیز کو، کسی دوست کو اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے، میں اللہ کا قسم اٹھا کے کہتا ہوں معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اور بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، بعض اوقات بیوی ہے بیچاری، ہم ساری دنیا میں بڑے دوستوں کے ساتھ کھانے کھایا جا رہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، جب بیوی بیچاری کہتی ہے تو وہاں ہمارے اصول ضابطے قانون بڑے سخت ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ بندہ ہوتا ہے
کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اخلاق والا ہو، میٹھی زبان والا ہو، وسعت قلبی والا ہو، اور فرمایا وانا خیرکم لاہلی، اور تم میں سب سے زیادہ بہترین اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اچھا رویہ رکھنے والا میں خود محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں 1 دینار مسکین پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا اجر، اور فرمایا 1 وہ دینار جو گھر والوں پہ تم خرچ کرتے ہو اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فراخ دلی سے خرچ کیا کرو۔ تو میرے بھائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے آپ پہ نازل کیا، یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ یہ جو ساری باتیں میں سنا رہا ہوں کہ 1 دینار دینے سے اللہ 700 دینار عطا کرتا ہے، یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ کسی کو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت زیادہ ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ کس نے نازل کی ہیں؟ یہ قرآن بھی نبی پاک پہ اللہ نازل کی، حدیث پاک بھی اللہ نے نازل کی۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلی کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں تورات کا ذکر نہیں کیا، کیوں جناب؟ انجیل کا ذکر نہیں کیا؟ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور کبھی اللہ فرماتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، اللہ انجیل کے بارے میں فرما رہے وآتیناہ الانجیل فی ہدی ونور بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ نے ہمیں تعصب نہیں سکھایا، اللہ نے ہمیں وسعت قلبی سکھائی، وسعت قلبی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ اسلام نے تو فرمایا یہ اللہ کی غلامی کا نام ہے، تعصب اللہ کی غلامی کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بغاوت کا نام، یہ اللہ کی حکم عدولی کا نام ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا اللہ رب العزت نے جو ایسا کرتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ تعلیمات ہیں الحمدللہ کہ جس کا احساس پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے، چونکہ عرب ملکوں کے اندر ہم نے یہ خوبی دیکھی۔ میں نے 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، سال ہا سال سے میں کویت میں آ رہا ہوں، تو میں نے ان عرب ملکوں کے اندر جو وسعت دیکھی ہے کہ یہاں پر کوئی تعصب نہیں ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہاں وہ فرقہ واریت نہیں ہے جو ہمارے ماحول کے اندر ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو فتوے لگائے جاتے ہیں اللہ معاف کرے وہ عرب ملکوں کے اندر نہیں ہے۔ تو عرب ملکوں سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ یونیورسٹی کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے، مکہ یونیورسٹی کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے، کویت یونیورسٹی کی تعلیمات اور انداز سے استفادہ کرتے ہوئے، یہاں کا جو دینی ماحول ہے، یہاں کا جو ہمارے وزارت اوقاف کویت کا جو سسٹم ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی علماء کرام نے جو مختلف مکاتب فکر کے تھے، ہم نے سب نے سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پیغام پاکستان کے، پاکستان کی طرف سے بھی اب یہی پیغام ہے کہ ہم نے ہر مسلمان کا احترام کرنا ہے، ہر مسلمان کا کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں کے ہم لوگ ہیں، مگر کلمے نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے۔ اب کویت کے ساتھیوں سے، کویت کے عربیوں سے ہماری محبت کیوں ہے؟ ہماری دل کے اندر اور ان کے دل میں جو محبت ہے، اختلافات میرے اپنے حقیقی بھائی سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہو سکتے ہیں، کزن سے ہو سکتے ہیں، اپنے ہم وطن سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں بعض اوقات معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، لیکن بحیثیت کلمہ گو دنیا کا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، ہر کلمہ گو ہمارا جس نے کلمہ پڑھ لی۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا تھا لا نکفر احدا من اہل القبلہ، کہ جو بھی قبلے کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ماحول پورے پاکستان میں، تو ہم نے مل کے یہ کتاب تشکیل دی، اس کا نام ہے پیغام پاکستان۔
کہ پاکستان کا پیغام یہ ہے، تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر اکٹھے ہو کر تمام جماعتوں کے علماء نے مل کر یہ پیغام نشر کیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کی وہ شاخ ہی ہے فیصل مسجد کے ساتھ متصل، اس نے اس کو شائع کیا ہے اور اس میں یہی پیغام دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا ماحول ہے کویت کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ ماحول پاکستان کے اندر جیسے ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان اللہ اس کو اسی طرح برپا کر دے کہ ساری دنیا کے مسلمان میں اکٹھے ہو جائیں۔ اور صرف مسلمانوں کی بات اس میں نہیں کی، اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ جو دنیا کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا طرز معاشرت وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اخلاق والا ہونا چاہیے، میٹھی زبان والا ہونا چاہیے، حکمت ہونا چاہیے، دنائی والا ہونا چاہیے، ہمدردی والا ہونا چاہیے، خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اللہ فرماتے ہیں سارے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، سارے بحیثیت بنی آدم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان سب کی قدر کرو۔ لیکن جو اخوت اسلامیہ ہے، چونکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سارے انسان نبی پاک کی امت دعوت ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ امت اجابت بن جاتا ہے، وہ اخوت اسلامیہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، باقی ساری انسانی برادری ہے ہماری، تو اس لیے ہم سب نے انشاءاللہ مل کر جو مسلمان ہیں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے معاشرے میں اسلام کا پیغام دینا ہے، اسلام کے نمائندہ بن کر، رحمت للعالمین وسلم کے نمائندہ بن کے انشاءاللہ اپنے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں آخر میں دعا کرتا ہوں کویت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ماحول ہے، یہ جو امن ہے، استقرار ہے، استحکام ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ اور یہاں پہ جو فرقہ واریت سے ایک پاکیزہ ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور جو ہماری یہاں حکومت کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک آباد رکھے اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ حضرات جو رزق حلال کمانے کے لیے پردیس میں آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور آپ کا جو یہ سسٹم چل رہا ہے کلاس کا، آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے استاد محترم پروفیسر حافظ سید حبیب اللہ بخاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور تمام رفقاء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔